میں ہوں رحمان انور۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کبھی نہ کبھی آپ نے ایک جملہ ضرور سنا ہوگا، اس نے کشتیاں جلا دی۔ یہ جملہ آج صرف ایک محاورہ نہیں رہا بلکہ ایک مثال بن چکا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنے راستے خود بند کر کے صرف ایک ہی راستہ اپناتا ہے، جیت یا موت، تو یہی جملہ اس پر فٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ محاورہ حقیقت میں کس کے لیے بولا گیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ پہلا شخص کون تھا جس نے سچ میں کشتیاں جلا دی تھیں، اور اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس کی کہانی صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخی موڑ تھا۔ آج میں آپ کو وہ سچ سنانے آیا ہوں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ شعور ہے، بصیرت ہے، حوصلہ ہے۔ یہ کہانی ہے طارق بن زیاد کی، وہی طارق جس کا نام سنتے ہی اسپین کی زمین لرزتی ہے، وہ شخص جس نے مسلمان تاریخ میں ایک ایسا باب لکھا جسے صدیوں تک مٹایا نہ جا سکا۔ طارق بن زیاد نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی شہزادہ، وہ شمالی افریقہ کا ایک مسلمان بربر تھا جسے اسلام نے عزت دی، شعور دیا اور مقصد دیا۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی جذبہ تھا، اللہ کی رضا اور حق کی فتح۔ اس وقت اسپین یعنی اندلس ایک ظالم بادشاہ رودیک کے قبضے میں تھا۔ رودیک صرف طاقتور نہیں بلکہ بے رحم بھی تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے عوام تنگ آ چکی تھی، یہاں تک کہ خود اسپین کے ایک عیسائی گورنر جولیان نے مسلمان سے مدد مانگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو سمندر پار اندلس کے ساحل تک پہنچنے میں مدد دے گا، بس شرط یہ تھی کہ طارق اور اس کی فوج اس زمین کو آزاد کرے۔ یہ ایک نازک موقع تھا۔ ایک طرف طارق کے پاس صرف چند ہزار فوجی تھے، دوسری طرف اسپین کی فوج 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن جو جنگ دل سے لڑی جاتی ہے، اس میں تعداد نہیں نیت اور جذبہ جیتتا ہے۔ طارق بن زیاد نے سوچا نہیں، فیصلہ کیا۔ اس نے اللہ کا نام لیا، اپنے سپاہیوں کو تیار کیا اور سمندر پار اندلس کے سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ اندلس پہنچ کر طارق نے وہ کام کیا جس نے اسے تاریخ کے اوراق پر امر کر دیا۔ اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو ساحل پر اکٹھا کیا اور ایک حکم دیا، تمام کشتیاں جلا دو۔ جی ہاں، اس نے اپنے ہی لشکر کی واپسی کے تمام راستے ختم کر دیے۔ اب نہ تو کوئی پیچھے جا سکتا تھا نہ بھاگ سکتا تھا، صرف دو ہی راستے تھے، فتح یا موت۔ طارق جانتا تھا جب واپسی کا آپشن بچا ہو تو انسان پوری طاقت نہیں لگاتا، لیکن جب سب کچھ جلا دیا جائے تو پھر دل میں صرف ایک ہی آگ رہ جاتی ہے، یا جیتنا ہے یا ختم ہو جانا ہے۔ یہی اس کی حکمت عملی تھی، یہی اس کا ایمان تھا۔ اسی لمحے اس نے وہ تاریخی الفاظ بھی کہے تھے جو آج بھی لوگ دہراتے ہیں، دشمن تمہارے سامنے ہے، سمندر تمہارے پیچھے ہے، اب یا تو فتح حاصل کرو گے یا پھر شہادت۔ اور پھر وہ جنگ ہوئی جو آج جنگ وادی لکا کے نام سے مشہور ہے۔ 7 دن تک جنگ چلی، خون بہا، نیزے ٹوٹے، تلواریں چمکیں۔ رودیک کی فوج بڑی تھی لیکن دل سے خالی، جبکہ طارق کا لشکر چھوٹا مگر جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ اور آخر طارق جیت گیا، رودیک مارا گیا، اندلس فتح ہو گیا اور اسلام نے یورپ کے دروازے پر قدم رکھ دیا۔ اندلس میں طارق نے صرف حکومت قائم نہیں کی بلکہ انصاف، علم اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی۔ مساجد تعمیر ہوئیں، تعلیمی ادارے قائم ہوئے اور عیسائی رایا کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ یہ وہ اندلس تھا جو بعد میں 800 سال تک مسلمانوں کی تہذیب، ترقی اور روشنی کا مرکز بنا۔ یہی وہ اندلس تھا جہاں سے بعد میں یورپ کو علم، طب، انجینئرنگ اور فلسفہ ملا۔ اور یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ایک فیصلے سے، ایک کمانڈر کی اس حکمت عملی سے جس نے اپنی ہی کشتیاں جلا دیں۔ کبھی کبھی بھائیو، زندگی میں ہمیں بھی اپنی کشتیاں جلانا پڑتی ہیں، وہ کشتیاں جو ہمیں بہانے دیتی ہیں، ہمیں پیچھے ہٹنے کا راستہ دیتی ہیں، جو ہمیں کمزور بناتی ہیں۔ جب تک ہم واپسی کے راستے کھلے رکھتے ہیں، ہم مکمل دل سے کوشش نہیں کرتے، لیکن جب ہم وہ سارے راستے خود بند کر دیں، جب ہم اپنے آپ سے کہہ دیں کہ اب صرف آگے جانا ہے، تو پھر کامیابی قریب آ جاتی ہے۔ طارق بن زیاد کی کہانی ہمیں صرف تاریخ نہیں بتاتی، یہ ہمیں جیتنا سکھاتی ہے، فیصلے لینا سکھاتی ہے
اور اپنی جان پر کھیل کر بھی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی کو کہتے سنیں کہ اس نے کشتیاں جلا دیں تو یاد رکھیں یہ جملہ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایسی مثال جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی پیچھے ہٹنے کے سارے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہم اپنی پوری طاقت سے آگے بڑھ سکیں۔ اور اگر آپ طارق بن زیاد کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔